آپ جو ہے نا وہ تاریخ کے لیے محنت کریں. ایک وقت آئے گا جب آپ ہی تخت پر بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ, تو آپ خود مجھے کہیں گے جی آئیں آپ تشریف لائیں تو آپ دعا کریں ختم. سبحان اللہ. اسلام آباد کی سڑکیں ہمارے لیے کھلی ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. سمجھ آئی. وہاں پھول لے کر آپ کھڑے ہوں گے, کوئی وہاں جج ہوگا, کوئی جناب وزیر ہوگا, کوئی آپ ہی سیکٹری ہوں گے, انشاءاللہ. تو میرے جیسا مسکین خود وہاں آئے گا. آپ کہیں گے جی آپ آ جائیں, امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی ہاں. تو آپ جو ہے نا جو میں آپ کو پہلے یہ تو کریں نا یار, وہ باتیں تو بہت ابھی دور ہیں نا. جو بات ہم کر رہے ہیں وہ واقعی آپ محنت کریں, 2018 میں حضور کے دین تخت پر لائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. ہمیں پھر کون روکنے والا ہوگا؟ اب جب جن کو درد ہے, مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کو درد کیا ہے, تو یہ باتیں طاقت سے ہوں گی. ہاں, ایک میں تعداد کا قائل تو نہیں, لیکن ان کو بہرحال تعداد تو دکھانی پڑے گی نا. ہاں جی, میرے نزدیک آپ میں سے ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ پوری حکومت پر بھاری ہے. سبحان اللہ. آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے, یہ بے ایمان ہے, یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, تو بلا وجہ جی آپ نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے جی؟ بس ہی نہیں جا سکتے. یہ کوئی بات تو نہیں نہ کرنے والی, یہ تو دنیا کا کوئی قانون ہی نہیں. تو ان کے درد تب بھی ختم ہوں گے جب آپ کے پاس پاور آئے گی. ٹھیک ہے, آپ اپنی تاریخ کے لیے محنت کریں بس. ہاں جی, اب آپ میں سے ایک بندہ 1000 کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا, لیکن کم از کم ایک بندہ 5 کے برابر تو ہو سکتا ہے نا. تو آپ محنت کریں, یہ کان بند کر دیں. بالکل میں 1000 بار کہہ چکا ہوں, اگر آپ نے ایسا وقت ضائع کر دیا تو پھر بہت بڑی مصیبتیں آئیں گی, اور مصیبتوں کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں جی, بہت بڑی مصیبتیں آئیں گی. یہ جو آپ کا نعرہ ہے نا, ان مصیبتوں کو بھی روکے کھڑا ہے. حکمرانوں کی بدماشیاں اس حد تک چلی گئی ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے ملک کا. میں سچی بات کر رہا ہوں. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. اہل کتاب کی جو ہے وہ خواہشات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نہ تمہاری خواہشات نہ اہل کتاب کی, جو بھی برائی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی. تو پاکستان کے اندر جو انہوں نے 70 سال دین کے ساتھ جو کچھ کیا, اور اب بھی دین کے ساتھ جو کر رہے ہیں, ناموس رسالت کی جو ساتھ یہ غداریاں کر رہے ہیں, تو ان کی سزا تو بڑی خطرناک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن وہ سزا اس لیے بھی نہیں آ رہی کہ آپ نے لبیک کا نعرہ لگا دیا. ہاں جی, توجہ, میں صحیح توجہ. تو اس پر وہ سزا گئی رک, اس پر وہ سزا رک گئی کہ یہ امت کھڑی ہو گئی میرے حبیب سے وفا کرنے کے لیے. اور یہ آپ کے نعرے کی وجہ سے بہت سارے اور ممالک سے بھی سزا جو ہے وہ ٹل جائے گی. ہاں جی, اور پھر وہ بہاریں واپس آ جائیں گی. ہاں, ان کو پتہ نہیں ہے, یہ بدماش ہیں, یہ غنڈے ہیں, ان کو نہیں پتہ, ان کو کسی بات کا بھی نہیں پتہ. ہاں جی, یہ صرف وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر نوٹ گن کر قوم سے پر احسان کرتے ہیں. ہاں جی, ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھتے ہیں اور پھر نوٹ بھی گنتے ہیں, پھر قوم کے یہ محسن ہیں. حقیقی لوگ آپ ہیں, آپ دین کا کام کریں. ہاں, آپ دین کا کام کریں. حکمرانوں کو کوئی غرض نہیں ہے ملک رہے نہ رہے. ہاں جی, ان کو کوئی غرض نہیں ہے, ان کو صرف اپنا مال بنانے میں غرض ہے. تو ہم یہ جتنے مخبر یہاں بیٹھے ہیں, ان کے ذریعے پیغام دنیا کو بھی دینا چاہتے ہیں اور اپنوں کو بھی, کہ ہم سے بڑا پرامن کوئی نہیں. ہاں جی, ہم سے بڑا ملک کا وفادار کوئی نہیں. لیکن یہ ساری باتیں ہیں, چاہے ناموس رسالت, بس. ہاں جی, اب میں ایسے کروں نا ایسے تو میری پگڑی گر جائے گی. ہاں جی, تو آپ کو کوئی گالی دے اس مسئلے میں, آپ کو کوئی تھپڑ مارے اس مسئلے میں. اچھا, حضرت حارثہ کو اچانک تیر لگا, اچانک میدان بدر میں, تو ان کی امی جان جب روئیں تو حضور نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہی ہو, وہ تو فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے. وہ تیر جو آپ کو لگا تھا نا, اس کے بارے میں محدثین نے 3 باتیں کی ہیں, کہ مارنے والے کا بھی پتہ نہیں, آیا کدھر سے وہ بھی پتہ نہیں, وہ مقصود بھی نہ ہو اس کو مارنا, چلایا کہیں اور لگ کسی اور کو گیا,
اب ایسا تیر جو کافر نے مارا بھی نہیں ارادے سے تو لگ حضرت حارثہ کو گیا، تو ان کا یہ مقام ہے۔ تو جو ارادے سے ناموس رسالت کے محافظ کو کوئی مارے تو پھر بتائیں وہ کہاں چلا جائے گا بندہ، سامن غربن لگ جائے۔ یعنی مارنا اس کا مقصد حضرت حارثہ کو نہیں تھا، لیکن تیر ان کو لگ گیا، آئے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ۔ تو ایک آدمی نشانہ باندھ کر مارے کہ یہ ناموس رسالت کا محافظ جا رہا ہے، اس کو ڈنڈا پڑ گیا، اس کو ناکے پر روک دیا گیا، اس کو بس سے اتار لیا گیا۔ کیوں؟ یہ ناموس رسالت کے محافظ کے عرس پر جا رہا تھا۔ اچانک تیر لگے تو اس کا یہ مقام ہے، تو جس کو ارادے سے روکا گیا کہ یہ واقعی یہ وہی بندہ ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے۔ لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم۔ ابھی آپ ہر بندے کو پتہ چل، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہاں بالکل پکی بات ہے۔ گھوڑے کی لد جو ہے وہ بھی کام آئے گی قیامت والے دن۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں حضور کی ناموس کے لیے ان حالات میں جب دنیا میں خاکے بن رہے ہوں، اور جو ملک حضور کے نام پر بنا ہو، غازی محمد یوسف کو سزا مل جائے جو اصغر کذاب پر حملہ کرے، اور اصغر کذاب جو ہے وہ مہمان بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ مدعی نبوت جو ہے وہ بیٹھا ہے، اور جس نے اس پر حملہ کیا اس کو 5 سال سزا دی گئی۔ ان کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ پاکستان کو دین سے نکالنا ہے، ہم نے آگے باندھنا ہے، ایسے کرنا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ ہم جب تک زندہ ہیں حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ بس یہی جذبات ہونے چاہیے، جذبات میں ہر وقت یہی بات ہونی چاہیے، ہر وقت ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں۔